اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو جسم کے اندر ایسے زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں، شیاطین جیسے ہی اس بدبو کو سونگتے ہیں فوراً بھاگے چلے آتے ہیں۔ ابھی بچوں نے کارٹون دیکھنا شروع کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کارٹون دیکھے، ان کے ساتھ جو چیزیں بیٹھی ہیں، جو جنات شیاطین ہیں، وہ بھی اس ناچ گانے کو دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کی ضرورتیں ہیں اسی طرح روح کی بھی ضرورتیں ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کی ضرورتیں ہیں اسی طرح روح کی بھی ضرورتیں ہیں۔ جس طرح بدن بیمار ہو جاتا ہے اور ہم اس کا علاج کرتے ہیں، اسی طرح روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ہمیں ضرورت ہے روح کا علاج کرنے کی، کہ ہم نے اپنی روح کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ جب ہم نے گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر جسم سے بدبو پیدا ہوئی۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے ہمارا جسم، ہماری روح متاثر ہوئی، بدبودار ہوئی، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو جسم کے اندر ایسے زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، اور جب روح متاثر ہوتی ہے تو ہمارا جسم بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم پر جادو کروا دیا، ہم پر حسرت کی نظر ہو گئی، ہم پر نظر بد کا وار ہو گیا، یا ہم نے کوئی شیخی بکھاری اور اس سے ہم اپنے ہی وار میں، اپنے ہی اس میں پھنس گئے، یا ہم پر جنات شیاطین کا اٹیک ہماری ہی نافرمانیوں یا بے پردگیوں کی وجہ سے ہو گیا۔ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے نیگیٹو انرجی کی۔ اب گھر میں بچے ہیں، بڑے ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، بزرگ ہیں، کوئی بھی شخص جو گھر میں ہے، اگر گھر میں نافرمانی ہو رہی ہے، اگر گھر میں غیبت ہو رہی ہے، اگر اللہ کی نافرمانی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو سمجھیں کہ ہم نے شیاطین کو دعوت اپنے گھر میں دے دی ہے۔ شیاطین جیسے ہی اس بدبو کو سونگتے ہیں فوراً بھاگے چلے آتے ہیں، فوراً اس شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو ہم خود اپنے ہی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج بچے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، بچوں کو کارٹون پر لگا دیا جاتا ہے، مائیں گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ ابھی بچے ہیں، ابھی ان کو ہم نے کس پر لگا دیا؟ کارٹون دیکھنے پر لگا دیا۔ ابھی بچوں نے کارٹون دیکھنا شروع کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کارٹون دیکھے، ان کے ساتھ جو چیزیں بیٹھی ہیں، جو جنات شیاطین ہیں، وہ بھی اس ناچ گانے کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ان کارٹون کو دیکھ رہے ہیں، اور یہی بچے جب بالغ ہو جائیں گے تو پھر جنسی امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج پاکستان میں ہر 5ویں عورت ان مسائل کا شکار ہے۔ ان سب چیزوں کا حل صرف اور صرف ایک ہی ہے، یا اللہ میری توبہ، صرف اور صرف توبہ، صرف اور صرف سچی توبہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والی زندگی۔ اگر ان دو چیزوں کو اپنا لیتے ہیں، استغفار کثرت کرتے ہیں، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اور سچی توبہ کے ساتھ، سب سے پہلے سچی توبہ کرنی ہے اللہ کے حضور، پھر اپنے آپ کو بھی بچانا ہے سوشل میڈیا سے، اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، تو ہی پھر درود پاک استغفار کے ذریعے ہم مدد حاصل کریں گے، پھر ہی نماز میں دل لگے گا، پھر ہی قرآن کی تلاوت کرنے کو دل چاہے گا۔ اور ذکر جو ایسی چیز ہے کہ ذکر کے متبادل کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جب ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے وہ انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ تھر تھر کانپتے ہیں، ہیلنگ انرجی آتی ہے، ہمیں سکون دیتی ہے، ہماری روح کو سکون دیتی ہے۔ یعنی وہ بیماریاں جو غفلت سے شروع ہوئیں، جب ہم نماز، قرآن اور سنتوں کو اپنا لیں گے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی زندگی اور اس رنگ کو اپنے زندگی میں شامل کر لیں گے، تو ہماری روح بھی تندرست ہو جائے گی، ہمارا جسم بھی تندرست ہو جائے گا۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنتوں کی طرف ڈھالنا ہے، اور وہ اس زندگی کو اپنانا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کا سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔